باب نمبر 4، باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین سے جو جاگیریں یعنی عطیے دیے اور بحرین کے مال اور جزیہ سے جو وعدے فرمائے اور فے اور جزیہ کن میں تقسیم کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 3163۔ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين فقالوا لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فقال ذاك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له، قال فإنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ ان کے لیے بحرین کی تحریر لکھ دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، یہاں تک کہ آپ ہمارے قریشی بھائیوں کے لیے بھی ایسی ہی تحریر لکھیں۔ آپ نے فرمایا یہ انہیں ملے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ اس کے باوجود وہ آپ سے یہی کہتے رہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم میرے بعد دوسروں کو ترجیح دیا جانا دیکھو گے تو صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر آ ملو۔ فوائد نمبر 1، اس باب میں 3 مسئلے بیان ہوئے ہیں اور اس میں 3 ہی احادیث ہیں جو بالترتیب پہلے، دوسرے اور تیسرے مسئلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر 2، اقطاع کا لفظ عام طور پر کسی کو زمین کا عطیہ جاگیر دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ ہمیشہ کے لیے ہو یا کچھ عرصے کے لیے ہو، مگر یہاں یہ مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے پہلے حدیث نمبر 3158 میں گزرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے جزیہ پر سلو کی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسی زمین انہی کے پاس رہے گی جن سے جزیہ پر سلو ہوئی ہو، اس لیے یہاں اقطاع سے مراد وہاں سے آنے والے جزیہ کو صرف انصار کو دینے کی تحریر لکھنا ہے، کیونکہ انہوں نے مہاجرین پر بہت احسان کیا تھا، مگر انصار کی غیرت نے اپنے احسان کا بدلہ دنیا میں لینا گوارا نہ کیا اور انہوں نے اصرار کیا کہ ہم یہ تحریر تب لیں گے جب آپ ہمارے مہاجرین بھائیوں کے لیے بھی ایسی ہی تحریر لکھیں۔ چونکہ وہاں سے آنے والے جزیہ میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ انصار و مہاجرین دونوں کے لیے مستقل تحریر دی جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کو اس جزیہ سے جب تک اللہ چاہے گا ملتا رہے گا۔ اس کے باوجود انصار آپ سے یہی کہتے رہے تو آپ نے فرمایا یعنی تم نے تو پہلے بھی مہاجرین کو اپنے آپ پر ترجیح دی ہے اور اب بھی انہیں ترجیح دے رہے ہو، مگر تم میرے بعد دیکھو گے کہ بجائے اس کے کہ تمہیں ترجیح دی جائے دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تو صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو۔ نمبر 3، انصار کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے اگرچہ آپ نے ان کے لیے بحرین کے عطیہ کی تحریر نہیں لکھی، مگر آپ نے اس کا ارادہ تو کیا تھا اور ظاہر ہے کہ آپ ناجائز کام کا ارادہ نہیں کر سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام مال فے یا جزیہ اور خراج سے کسی کو عطیہ یا جاگیر عطا کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3164۔ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين قال أبو بكر من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتني، فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فقال لي احثه، فحثوت حثيه، فقال لي عدها، فعددتها فإذا هي 500، فأعطاني 1500۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اگر کبھی ہمارے پاس بحرین کا مال آیا تو میں تمہیں اس طرح اور اس طرح دوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور بحرین کا مال آیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے کوئی وعدہ کیا ہو وہ میرے پاس آئے۔ تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا اگر کبھی بحرین کا مال آیا تو میں تمہیں اس طرح
اور اس طرح دوں گا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تو تم لپ بھر لو۔ میں نے یعنی دونوں ہاتھوں سے ایک لپ بھری اور انہوں نے مجھ سے کہا انہیں گنو۔ میں نے انہیں گنا تو وہ 500 تھے، پھر انہوں نے مجھے کل 1500 دے دیے۔ فائدہ، اس کا تعلق باب میں مذکور دوسرے مسئلے سے ہے اور اس کی شرح حدیث نمبر 3137 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 3165۔ وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد، فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. قال: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: أمر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه، فقال: أمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر ثم احتمله على كاهله ثم انطلق، فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے کچھ مال لایا گیا۔ آپ نے فرمایا اسے مسجد میں بکھیر دو۔ یہ سب سے زیادہ مال تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اتنے میں آپ کے پاس عباس رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے دیں، کیونکہ میں نے اپنا فدیہ دیا ہے اور عقیل کا فدیہ بھی دیا ہے۔ آپ نے فرمایا لے لو۔ انہوں نے وہ مال لپیں بھر کر اپنے کپڑے میں ڈالا، پھر اٹھانے لگے تو نہ اٹھا سکے۔ کہنے لگے آپ کسی کو کہیں مجھے اٹھوا دے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ مجھے اٹھوا دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو انہوں نے اس میں سے کچھ گرا دیا، پھر اٹھانے لگے تو نہ اٹھا سکے۔ کہنے لگے آپ کسی کو کہیں مجھے اٹھوا دے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا پھر آپ مجھے اٹھوا دیں۔ فرمایا نہیں۔ انہوں نے پھر اس میں سے کچھ گرا دیا، پھر اسے اپنے کندھے پر اٹھایا اور چل دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر انہی پر لگائے رکھی یہاں تک کہ وہ ہم سے اوجل ہو گئے، ان کی حرص پر تعجب کرتے ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس مال میں سے 1 درہم بھی باقی تھا وہاں سے نہیں اٹھے، یعنی سب تقسیم کر دیا۔ فائدہ، اس کا تعلق باب کے تیسرے مسئلے سے ہے اور اس میں راجح یہی ہے کہ امام جسے مناسب سمجھے دے سکتا ہے۔